إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ایک فرد کی، ایک انسان کی اصلاح معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، اور فرد کا بگاڑ معاشرے کا بگاڑ ہوتا ہے، کیونکہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے، انسان سے بنتا ہے. اس لیے انسان کا آغاز سے، ابتدا سے اپنی اصلاح پر توجہ دینا بہت ضروری ہے. لیکن انسان کی زندگی کے کچھ مرحلے ایسے ہیں جس میں انسان خود سے کچھ نہیں کر سکتا. اس کی پیدائش سے لے کر جو جاننے والے افراد ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 سال کا عرصہ بچے کا ایسا ہوتا ہے جس میں وہ پلتا ہے، پرورش پاتا ہے دوسروں سے. اسی لیے کچھ کا کہنا یہ بھی ہے کہ بچے کے آغاز کے 7 سال ہمیں دے دو اور پھر ہم سے اس معاشرے کا ایک بہترین فرد اور مرد لے لو. یہ وقت بڑا اہم ہوتا ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے، بچے کی اصلاح کے لیے، فرد کی اصلاح کے لیے. آغاز یہیں سے ہوتا ہے، بنیاد یہی ہے. اسی لیے جو مشہور فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت پہ ہی پیدا ہوتا ہے. اس کا دل، اس کا مزاج اسلام کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کی نیچر میں، فطرت میں ایک خالق کا تصور موجود ہوتا ہے. لیکن بعد میں ابواہ، اس کے ماں باپ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی سوچ پر، اس کی اصلاح پر، اس کی درستگی پر وہ حاوی ہوتے ہیں. کوئی اسے اپنے حساب سے یہودی بناتا ہے، کوئی اسے اپنے حساب سے مسیحی بناتا ہے، اور کوئی اسے اپنے حساب سے مجوسی بنا دیتا ہے. ماں باپ کا اثر انداز ہونا بچے کے اوپر یہ بھی ایک فطری عمل ہے، کیونکہ تربیت، پالنا ماں باپ نہیں ہے. لیکن ان دونوں میں، ماں اور باپ، ان دونوں کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کون ہے وہ شخصیت دونوں میں سے جو سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے بچے پر؟ شرعی حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ذمہ داری زیادہ تربیت کی ایک خاتون کے ذمے میں جاتی ہے، ایک عورت کے کھاتے میں جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مسئلہ پیش آیا. اس میں ہوا یہ کہ میاں بیوی کی جدائی کی ہوئی اور وہ ماں باپ تھے. اب مسئلہ آیا بچے کا، بچہ کس کے پاس جائے گا؟
تو اس فیصلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قضا بالمرأتی احق بولدها ما لم تتزوج، بچہ ماں کے پاس جائے گا، ماں زیادہ حقدار ہے بچے کی جب تک یہ کہیں اور شادی نہ کر لے. یہ خاص فیصلہ تھا. میں ابھی اس مسئلے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ دو اس فرد کی یعنی میاں بیوی کی علیحدگی کی صورت میں بچے کا کیا بنے گا، بچہ کہاں جائے گا، ابھی میں مسئلہ بیان نہیں کر رہا. ابھی بتا یہ رہا ہوں کہ ماں ایک عورت کس طریقے سے اپنے بچے کو سنبھال سکتی ہے، پال سکتی ہے، بلکہ بہت سے مراحل تو ایسے ہیں جس میں مرد کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا، والد تو ہوتا ہی نہیں ہے. نہ بچہ جب اپنے اس دور سے گزر رہا ہوتا ہے جب وہ خلقت پا رہا ہوتا ہے، نہ اس وقت جب وہ اس دنیا میں آ رہا ہوتا ہے، اور نہ اس وقت جب ماں اپنے بچے کو کھلانے پلانے کا، اس کی غذا کا، دودھ پلانے کا بندوبست کرتی ہے. پوری طرح سے ماں اثر انداز ہوتی ہے اپنے بچے پر، پوری طرح سے اس وقت سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن بھی مجھ سے اس متعلق مجھ سے بھی سوال ہوگا، باپ سے بھی ہوگا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص کے پاس نگرانی ہے، اور کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا. مرد سے اس کے گھر کے متعلق سوال ہوگا، کیا ہوتا تھا، بچے کس طرح پلے بڑے، گھر میں کیا کیا تم نے چیزیں لا کر دیں، جائز تھیں ناجائز تھیں، حلال تھا حرام تھا، کیا کیا بندوبست کیے. سوال ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا، آپ سے بھی ہوگا. آپ سے اپنے گھر کا ہوگا، مجھ سے میرے گھر کا ہوگا. لیکن عورت سے بھی علیحدہ سے ہوگا. والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا، عورت بھی ذمہ دار ہوتی ہے اپنے شوہر کے گھر میں، بچوں کی، گھر کی ذمہ داری، عزت کی حفاظت، گھر کے معاملات کو چلانا، گھر کے اندرونی معاملات کو سنبھالنا، خاص طور پر بچوں کو سنبھالنا. اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس عورت سے بھی پوچھا جائے گا اس کی رعیہ کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، گھر کے متعلق کیا کیا تم نے، کیا نسل فراہم کی، آگے کیسے لوگ ملے، اس امت کو کس قسم کے لوگ نصیب ہوئے. یہ ایک عورت سے بھی سوال ہوگا. اس کے لیے خاص طور پر عورت کو تیار ہونا بہت ضروری ہے. دو باتوں کو اب ذرا سمجھیے گا. ایک جملہ جو بڑا مشہور ہے، بولا جاتا ہے، کچھ اتفاق کرتے ہیں کچھ اتفاق نہیں کرتے، کچھ اعتراض ہے، کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. بہرحال ہر کامیاب تو نہیں، لیکن اکثر کامیاب لوگوں کے پیچھے عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. لیکن وہ عورت جو ہمارے ذہن میں تصور ہے وہ عورت نہیں ہے. یہ وہ عورت ہے جس نے اس کو پیدا کر کے، پال کے، تربیت دے کے بڑا کیا ہے. وہ ہے اس کی ماں، جو اس پر بچپن سے اثر انداز رہی ہے، جس نے اس کی سوچ کو پروان چڑھایا ہے، جس نے اس کو سلیقہ سکھایا معاشرے میں جینے کا. یہ عورت اثر انداز ہوتی ہے اپنے بچے پر، اور یہی بناتی ہے کس طرح بچے نے آگے بننا ہے، بڑھنا ہے. دوسری بات، اب ذرا اپنے معاشرے پر نظر ڈالیے، اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالیے. اس وقت کس قسم کا معاشرہ پروان چڑھ رہا ہے، کس قسم کی نسل آگے آ رہی ہے، کس قسم کے، کس انداز میں بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. بلکہ اس کو چھوڑیے، اب ہم نئی نسل کو کس قسم کی مائیں فراہم کر رہے ہیں وہ سب ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. انسٹاگرام، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، ان سے متاثرہ نسل. ایک تو میری اپنی تربیت کی کمی، پھر آگے آنے والی نسل کو میں کس قسم کی ماں فراہم کر رہا ہوں. یہ سوال تو مجھے بھی اپنے آپ سے کرنا چاہیے. جو عورت سارا دن، خاتون بڑی معذرت کے ساتھ، ان چیزوں پر مشغول رہے، جو سارا دن یہ دیکھتی رہے کہ ڈرامے کے ایکٹریس نے کس قسم کا لباس پہنا ہے، اس کردار کو اپنے وجود پر حاوی کرے، اپنی سوچ پر حاوی کرے جو ڈرامے میں وہ دیکھتی ہے، اس کو مظلومانہ انداز میں اپنے اوپر حاوی کر کے پھر ڈراموں کے اندر کس قسم سے طلاق لینا، کس قسم سے گھر کو برباد کرنا، کس قسم سے گھر کے اندر لڑائیاں جھگڑے پیدا کرنا. یہ ساری ٹیوشن جب وہاں سے لی جاتی ہے، وہ تربیت وہاں سے، تو آگے بچوں کے اندر اسی انداز میں منتقل ہو جاتی ہے، بالکل اسی انداز میں منتقل ہوتی ہے. دوسری بات، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو محسوس ہو، بری لگے،
لیکن ایک فطری چیز ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. وہ یہ ہے کہ خواتین میں عام طور پہ لالچ تو ہم سب میں ہی ہے، پیسے کی، دولت کی ہوس اور لالچ، اضافہ، زیادتی، یہ تو ہم سب میں ہے. لیکن ایک ریس، ایک آگے بڑھنا، ایک جلنا اور پیسے میں، دولت میں اضافہ ہونا، یہ جس انداز میں خواتین کے اندر پایا جاتا ہے مردوں میں بھی ہے، لیکن اس انداز کا جلنا نہیں ہے. یہ چیز بھی وہ اپنے اولاد کے اندر منتقل کرتی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی ہے جو آج میں اور آپ نئی نسل کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. یہ جو سڑکوں پر، روڈوں پر راتوں کو بیٹھنے والے، ہوٹلوں کے اوپر موبائل استعمال کرنے والے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے. جب عورت کو اس چیز کا احساس ہی نہ ہو، وہ بلکہ آپ سبھی جانتے ہیں، خواتین مائیں اپنے بچوں کے عیوب پر، ان کی بری باتوں پر، ان کی کسی غلط بات پر باپ کے سامنے پردہ بھی ڈال دیتی ہیں. باپ سے ڈانٹ نہ پڑے، بچے کی ہمدردی اور مزید مجھے مل جائے گی، بچہ میری سائڈ پہ ہو جائے گا، بیٹا میری طرف ہوگا. لیکن اندازہ آج نہیں ہو رہا، اندازہ تو یہ ہو رہا ہے کہ میرا گھر بھی کل برباد ہوگا، اس کا رزلٹ بھی میرے سامنے آئے گا، بلکہ پورا معاشرہ برباد ہوگا. پھر ایک اور نیا طوفان جو اس وقت کھڑا ہے، جس کی طرف تو ہم اور آپ توجہ ہی نہیں کر پا رہے، وہ مرد ہو یا عورت، وہ طوفان دستک دے چکا. ہم جب ایک ریس میں لگے کہ اچھے سے اچھے سٹینڈرڈ والے اسکول میں بچے کو پڑھوانا ہے، بتائیں کہ کتنی فیس ہے، زیادہ سے زیادہ فیس جب تک نہیں بتائیں گے تو سر ہمارا شاید خاندان میں جھک جائے گا. پھر اس سے بڑے کالج میں، پھر آگے مراحل چلتے ہیں. وہ تو ایک ریس ہے نا ختم ہونے والی، برانڈ کی ایک ریس ہوتی ہے جس میں بیوقوف عام لوگ بن جاتے ہیں، قربانیاں وہ دے رہے ہوتے ہیں. اس برانڈ اسکولنگ کے چکر کے اندر ہماری نئی نسل کے اندر اللہ سے بغاوت، الحاد، ایتھیزم کس طریقے سے داخل کر دیا گیا ہے. بغاوت، ماں باپ کا عدم احترام، مساجد سے دوری، دین سے دوری، دین سے بغاوت، دین کی جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو اپنے اوپر ایک پابندی سمجھنا، وہ کس طرح سے نئی نسل کے اندر یہ زہر بھر چکا ہے، اس کا تو ابھی ہمیں صحیح سے اندازہ بھی نہیں ہو رہا. یہ صرف اللہ سے بغاوت نہیں ہے، یہ ماں باپ سے بھی بغاوت ہے. وہ کسی کو اپنے اوپر اتھارٹی سمجھتے ہی نہیں ہے، کسی کو بڑا سمجھتے ہی نہیں ہے. اس سارے گھیراؤ کے اندر ذمہ داری اٹھانی ہے ہم سب نے، جس میں خاص طور پر ایک عورت کا کردار بہت ضروری ہے. جو عورتیں مردوں کو بناتی تھیں، جس مرد کی کامیابی کے پیچھے عورتیں ہوتی تھیں، ان میں سے چند خواتین کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ایک خاتون ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ، بے شمار آپ نے اس منبر سے ان کا نام سنا ہوگا. امام الدنیا کا ان کو لقب ملا. بہت بڑے محدث، بہت بڑے محدث، فقہ بھی ان کے پاس، حدیث بھی ان کے پاس. کوئی بھی حدیث کی آپ کتاب اٹھائیے جس میں سندیں موجود ہوتی ہیں، کوئی بھی کتاب سندوں والی ایسی نہیں ہے جس میں سفیان ثوری رحمہ اللہ کا نام نہ ہو. اور جن میں مسائل ہوں تو اس میں سفیان ثوری رحمہ اللہ کا مسئلہ، ان کی فقہ، ان کی آراء کو ذکر نہ کیا جاتا ہو. یتیم تھے. یتیم کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو بچپن سے. غریب تھے، فقیر تھے، کوئی نہیں تھا. پڑھنے کا شوق تھا، رغبت تھی. ماں نے ان سے وہ جملہ کہا جو تقریباً ہر اس کتاب کے اندر موجود ہے جس نے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی تاریخ کو ذکر کیا ہے، کہ جاؤ جا کے علم حاصل کرو، پڑھو تم. رہی بات گھر کے مسئلوں کی، کمانے کی، کھانے کی، تمہارا بھی بندوبست میں کپڑے سی کر کروں گی، میں کپڑے سیوں گی، تم جا کر پڑھو. لیکن یہ بات یاد رکھنا، یہ جو محنت میں کر رہی ہوں اور تم جا کے پڑھ رہے ہو، 10 حدیثیں جب پڑھ لینا تو اس کے بعد اپنا امتحان خود لینا. ان 10 حدیثوں کو پڑھنے کے بعد تمہارا اللہ سے تعلق بڑا ہے، اللہ کی پہچان مزید ہوئی ہے، ان کے مطابق عمل ہے، تو مزید آگے بڑھنا، نہیں تو اپنے آپ کو تھکانے کی اور مجھے تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، واپس پلٹانا. 10 کر کے وہ آگے بڑھے. آج جتنی حدیثیں انہوں نے روایت کی، میں نے اسی لیے کہا کہ جتنی کتب احادیث ہیں ان میں آپ اٹھائیے تو سندوں کے اندر بے شمار بار ان کا نام آپ کو صفحے پر صفحے پلٹانے پر ملتا رہے گا. ہر صفحے کے اوپر ان کا نام، بڑے بڑے ائمہ کے استاد ہیں. یہ جو انہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں، یہ جو علم سیکھا ہے، یہ جو ماں کی پیچھے محنت تھی، جو ماں نے کپڑے سیے
اور اپنے گھر کا خرچہ برداشت کیا، ان کا خرچہ برداشت کیا. اس ساری محنت کے پیچھے اس ماں کا جو کردار تھا، آج نہ وہ ماں اس دنیا کے اندر ہے، نہ سفیان ثوری اس دنیا کے اندر ہے. وہ چاہتی تو اپنے بیٹے کو وہی لالچ بھرتی جو آج کی عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے. بچہ کمانے نکلتا، 2 کے 4 بیٹا کیسے کرتے ہیں، حرام اور حلال کی تمیز کے بغیر کیسے آگے بڑھتے ہیں، وہ بھی وہ بچہ کر سکتا تھا اور کر جاتا. لیکن آج جس انداز میں قبر کے اندر، محشر میں، کل بارگاہ الہی میں ان کے ثواب کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ، اللہ کی توفیق اور مہربانی سے، اس کا تصور میں اور آپ نہیں کر سکتے. یہ معاشرے کو ایک ایسا فرد دیا اس عورت نے جس نے اس معاشرے کی بقا کے لیے، اس کی خیر خواہی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے اس بچے نے محنت کی ہے. آپ ایک اور نام سنتے ہیں، بہت مشہور اور بہت بڑا نام، ابو عبداللہ محمد ابن ادریس الشافعی، امام شافعی کے نام سے. یہ بھی یتیم تھے، یہ بھی غریب تھے. پیدائش ان کی غزہ کی ہے، فلسطین کی. ان کی ماں ان کو صرف طلب علم کی خاطر بچپن میں ہی مکہ لے کر آ گئی. آغاز سفر کے اندر ہی ان کو مدینہ لے کر آئیں، خود اسفار کیے ان کے ساتھ، خود گھومی پھری کہ میرا بچہ، میرا بیٹا علم حاصل کرے. اور اپنے بیٹے کے ساتھ گھوم کر جب اسے پڑھایا لکھایا تو آج دنیا اسے کس نام سے جانتی ہے. بڑے بڑے ائمہ کے، بڑے بڑے علماء کے، استادوں کے نام کے اندر امام شافعی کا نام آتا ہے. جس انداز سے دین کی خدمت امام شافعی نے کی ہے، وہ آغاز امام شافعی سے ہوا تھا. اس کی تفصیلات ابھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. وہ جو پودا انہوں نے لگایا تھا، آج وہ کس انداز میں پروان چڑھا ہوا ہے، اس کا تصور تو وہی کر سکتے ہیں جو ان کے علم اور فن سے واقف ہیں. امام شافعی کے پیچھے ماں تھی. اس کے بعد ان کے ایک شاگرد ہیں، وہ بھی اسی طرح کے امام احمد ابن حنبل، مشہور نام آپ تاریخ میں سنتے ہیں. وہ بھی یتیم تھے، ان کے پیچھے بھی ان کی ماں تھی. اور خود اپنی ماں کے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ میری ماں تو سردیوں کے اندر صبح کو فجر سے پہلے میرے لیے پانی گرم کر کے رکھتی تھی، اور اس گرم پانی سے مجھے وضو کرا کے، چونکہ مسجد دور تھی تو میرے ساتھ تک وہ دور تک مسجد جاتی تھی کہ فجر کی نماز میں باجماعت مسجد میں ادا کروں، اور مجھے پورے علم کے سفر کے اندر اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلتی رہی، میری خدمت کرتی رہی. باپ کی کمی کسی وقت میں محسوس ہونے نہیں دی. امام مالک رحمہ اللہ یہ بھی یتیم تھے. ان کی والدہ نے تو ان کو ایک بات کہی تھی، کہتے ہیں جب میں پڑھنے کے علم کے لیے آغاز کے لیے نکلنے لگا تو مجھے تیار کیا، خوبصورت کپڑے پہنائے، میرے سر پر خود ٹوپی رکھ کر جو پگڑی باندھی جاتی ہے اس دور میں پگڑی باندھی، اور کہا کہ ربیعہ رائے کی محفل میں جاؤ. مدینہ کے اندر بڑے علماء میں سے تھے، اماموں میں سے تھے. ان کی محفل میں جاؤ، ان سے علم حاصل کرو، لیکن علم سے پہلے ان کا ادب سیکھنا. ادب کیا ہے؟ یہ بڑا با ادب آدمی ہے، اخلاق والا آدمی ہے. علم سے پہلے اس سے ادب لینے کی کوشش کرنا کہ انسان با ادب کس طریقے سے بنتا ہے. یہ با ادب جملہ جو ہے بڑا مہنگا جملہ ہے آج کے دور میں. کس بچے کو ہم، کس آدمی کو ہم، کس فرد کو ہم با ادب کہہ سکتے ہیں؟ بڑا گہرا جملہ ہے. اس معاشرے میں اس وقت مجھ سمیت بہت ہی کم آپ کو شاید ہی کوئی گنے چنے لوگ نظر آئیں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہوں کہ با ادب ہے. اس سے ادب سیکھنا، ربیعہ سے، امام ربیعہ سے پہلے، اپنے استاد سے علم سے پہلے ادب سیکھنا. اس ادب کا کیا نتیجہ نکلا؟ امام مالک آپ جانتے ہیں رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ مدینہ کے امام تھے، مسجد نبوی کے اندر پڑھاتے تھے. حدیث پڑھاتے ہوئے کبھی بھی زندگی میں بغیر وضو کے انہوں نے حدیث نہیں پڑھائی. حدیث کا ادب تھا، اپنی جانب سے انہوں نے ایک ادب اور احترام تھا. کوئی شرعی حکم نہیں تھا لیکن ادب تھا. اور چونکہ مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، تو کبھی بھی جو والیوم ہمارا ہے بولنے کا، جس انداز میں میں بھی بول رہا ہوں، اس انداز میں وہ کبھی اس مسجد کے اندر بولے نہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرنا. بڑے دھیمے لہجے میں، بڑی آہستہ آواز میں مسجد کے اندر گفتگو کرتے تھے پڑھاتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ابھی اس وقت نہیں ہے اس دنیا کے اندر، لیکن ہے مدفون یہیں پر. آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. وہ لہجہ، وہ صرف آواز کا جو ساؤنڈ ہے آپ کا، جو وہ بھی اتنا اونچا نہ ہو جائے، حالانکہ بے ادبی نہیں ہوگی، وہ ادب کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن بس اونچا نہیں ہونا چاہیے. یہ ماں کا سکھایا ہوا پہلا سبق تھا، اور ماں نے خدمت میں ان کو آگے بھیجا. یہ جو ان کے استاد کا آپ نے نام سنا، ربیعہ رائے، ان کا بھی واقعہ اسی انداز کا مشہور ہے، اگرچہ اس پر بعض لوگوں نے کلام کیا ہے.
کہ ان کے والد غزوے کے لیے چلے گئے، جہاد میں نکلے، ان کے دنیا میں آنے کا وقت قریب تھا لیکن آئے نہیں تھے، والد کے جانے کے بعد دنیا میں آ گئے، غزوے میں گئے، والد کہیں آگے پیچھے ہو گئے، بہرحال اسی وجہ سے اہل علم کا کلام بھی ہے اس واقعے پر، کئی عرصوں کے بعد واپس آئے، بعد نے ذکر کے 27 سال کے عرصے کے بعد آئے، لوگ سمجھے کہ دنیا سے جا چکے۔ مدینہ میں پہنچے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، حلقہ دیکھا، لوگ بیٹھے ہیں باادب، ایک آدمی کے سامنے جو علم پڑھا رہا ہے، علم سکھا رہا ہے، خود بھی بیٹھ گئے، اس کی گفتگو سنی، بڑے متاثر ہوئے۔ یہاں سے فارغ ہو کے اپنے گھر کی طرف گئے، گھر کے دروازے پر دستک دی تو یہی نوجوان جو پڑھا رہا تھا وہ ان کے گھر کے اندر موجود تھا، وہ امام ربیعہ رائے ہی تھے جو ان کے اپنے بیٹے تھے، بچے تھے۔ باپ نے 27 سال ان کو دیکھا نہیں، ماں نے تربیت کر کے بڑھا کر پڑھا کر بیٹے کو اس مقام پر پہنچا دیا، جس کی وجہ سے باپ نے فخر کیا اپنے اس بیٹے پر۔ یہ تاریخ بھری پڑی ہے، تاریخ امام بخاری کی تاریخ بھی اسی طرح ہے، ان کی تربیت میں بھی یتیم تھے۔ آج آپ احادیث سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ماں کی تربیت، ماں کی خدمت ان کے ساتھ شامل تھی۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ مرد تھے جن کی کامیابی کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ تھا، اور یہ وہ عورتیں تھیں جو اللہ والی عورتیں تھیں، جن کو آگے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر تھا، جن کو اپنی آخرت کی فکر تھی، جن کو یہ تھا کہ میرے مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے او ولد صالح یدعو لہ، کوئی نیک بچہ ہو جو آپ کے لیے اولاد ہو جو آپ کے لیے دعا کر رہا ہو۔ بچپن سے دودھ پلاتے ہوئے نیت کرنا میرا بچہ مجاہد بنے، میرا بچہ دین کا خدمت گزار بنے، میرا بچہ آگے ترقی کرے، کوئی ایک ایسا کارنامہ سر انجام دے کہ ہمارا سر اونچا ہو کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن یہ ہمارے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ ساتھ جنت میں جائے۔ خنسا واقع قادسیہ کے اندر اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ آئیں اور چاروں بیٹوں کو یہ تھام کر کہا کہ اس جہاد میں شریک ہو رہے ہو، جم کر تھم کر لڑنا، پیچھے کی کوئی فکر مت کرنا۔ ایک ایک کر کے ان کی جب شہادت کی خبریں آتی گئیں تو ان کی زبان پر لفظ الحمدللہ جاری تھا، اور اللہ سے ایک ہی گزارش تھی، اللہ جس طرح آج تو نے ان کی شہادتوں کو قبول کیا، کل مجھے ان کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دینا، میں کل ان کے ساتھ دار کرامت میں استقرار پاؤں، وہاں پر جنت میں ان کے ساتھ اکٹھی ہو جاؤں۔ یہ چیز جب تک ایک عورت کے خود کے اندر پیدا نہیں ہوگی، وہ آگے نئی نسل کو نہیں دے سکتی، وہ آگے اپنے جس کا مستقبل نظر بہت چھوٹی ہو، مختصر ہو، جو آج کے اپنے گھریلو جھگڑوں کے اندر ہو، جہاں ساس بہو کے جھگڑے چل رہے ہوں، جہاں نند بھاؤجوں کے مسائل ہوں، جہاں شوہر بیوی کے مسئلے کھڑے ہوئے ہوں، ہر وقت گھر کے خرچوں کے اوپر بات ہو رہی ہو، ہر وقت اس کو نیچا دکھانے کی، اس کی بات ادھر کرنے کی، ادھر اس کے ساتھ لڑنے کی، انہی جھمیلوں کے اندر جو عورت ہو، اس کی نسلیں آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسا کارنامہ انجام دے سکتی ہے؟ اور کیا ایسا خاندان کل بارگاہ الہی میں سرخرو ہو سکتا ہے؟ کچھ تو سوچیں، ہم نسل کو، آگے آنے والی نسل کو کیا دے کر جا رہے ہیں؟ ہم نے ان کی تربیت کے لیے کیا کیا ہے؟ معاشرے کی کامیابی کے لیے کیا کام کیا ہے؟ اس لیے سب سے پہلے جو خواتین ہیں وہ خود بھی، یا آپ اور میں جو یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے آگے جو بچیاں ہیں ابھی چھوٹی ہیں، جنہوں نے آگے چل کر واقعتاً اس امت کی قیادت کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے، ماں بننا ہے، ان کی تربیت کے لیے آغاز سے کوشش کریں، ابھی سے کوشش کریں، ان کو بدلنے کی، آگے نسلوں کی تبدیلی کے لیے لمبی پلاننگ چاہیے، دور کی بات چاہیے۔ ان کو سدھاریے، ان کو سمجھائیے، ان کو ان فتنوں سے دور رکھیے، ان کے حوالے سے فکر مند ہوئیے، اپنے اندر اخلاص پیدا کیجیے۔ اس چیز کے اندر اخلاص جو ہم بار بار سنتے ہیں، اخلاص، ہر چیز میں اخلاص ضروری ہے کہ اللہ کے لیے میں نے کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن سرخرو ہونا ہے۔ اس امت کو، اس دین کو، اس دنیا کے اندر میں نے بھلائی کا کوئی نہ کوئی پودا لگا کر جانا ہے۔ وہ پودا میرے ہاتھ سے لگ جائے گا، پھل آئے نہ آئے پتہ نہیں، لیکن لگا دے، اس کا نتیجہ انشاءاللہ بارگاہ الہی میں دیکھنے کو انسان کو ملے گا۔ خود اپنے آپ کو تیار کرنا، خود اپنے آپ کو ضبط کرنا، جب تک کنٹرول، صبر اپنے اندر نہیں آئے گا، اپنی خواہشات کو دبانا نہیں آئے گا، آگے نئی نسل کو خواہشات کو دبا کر اللہ کے دین کی خدمت کرنے کا ہم کیسے جذبہ دے سکتے ہیں؟
اور سب سے آخری چیز، باتیں تو کافی زیادہ ہو سکتی ہیں لیکن اب وقت کے حساب سے آخری چیز، اور وہ ہے اللہ سے دعا کرنا، اپنے پروردگار سے مانگنا سچے دل کے ساتھ، ایک ماں کا اور ایک باپ کا، گڑ گڑا کر۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے اپنے بچوں کے لیے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں سے، اپنی بیویوں سے، عورت ہے تو اپنے شوہروں سے، ہمیں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر دے، ان کو دیکھ کر سکون آئے، ان کو دیکھ کر کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ کتنی ایسے ہیں جو بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں اور اولاد دل کا قرار اور سکون نہیں بن پاتی، جن کی اولاد ان کے لیے جنت کے جانے کا سہارا، راستہ، ہاتھ پکڑ کر داخل ہونے کا ذریعہ نہیں بن پاتی۔ اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تو بنا سکتا ہے، تیری توفیق ہے، تو بدل سکتا ہے، تو پلٹ سکتا ہے۔ یہ دعا اپنے پروردگار سے ضرور کیجیے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب والد، والدہ، ویسے حدیث میں الفاظ والد کے ہیں، اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، اپنے بچوں کے لیے جب یہ دعا کرتے ہیں تو دعوت الوالد لا ترد، اللہ کی طرف سے یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی، اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کو خاص طور پر اپنے بچوں پر بد دعائیں کرنے سے منع کیا، باپ کو بھی منع ہے، ماں کو خاص طور پر منع ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جس وقت غصے میں آ کر تم نے بد دعا کر دی، اس وقت تو طیش تھا، اس وقت تو غضب تھا، دل سے تو نہیں تھا، وہ زبان سے صرف الفاظ تھے، لیکن وہ وقت قبولیت کے ساتھ اگر ٹکرا گئے الفاظ تو بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں گے جو تم چاہتے نہیں ہو۔ بد دعا مت کرو، دعا کرو ان کی اصلاح کے لیے، ان کی صلاح کے لیے، خالی دنیا کی کامیابی نہیں، آخرت کی کامیابی بھی، اس کے لیے ان کے نفوس کے اندر ابھی سے، ان کے دلوں کے اندر وہ دانہ بو دو جس کا پھل آگے امت صدیوں تک دیکھتی رہے۔ جن ماؤں نے، جن کا تذکرہ آپ نے ابھی سنا، جن کے بچے اپنے باپ کے بغیر، سہارے کے بغیر تھے، انہوں نے جو دانہ لگایا تھا، جو دانہ بویا تھا، جو پودا لگایا تھا، اس پودے کا پھل کیا ان کو اس وقت اندازہ تھا کہ دنیا اس انداز میں قیامت تک دیکھتی رہے گی۔ ان کی سوچے اس وقت ان خواتین کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے کوشش کیجئے معاشرے کو بدلنے کی، کوشش کیجئے معاشرے کو تبدیل کرنے کی۔ خواتین خاص طور پر، عورتوں کا اس مقام میں آگے آنا بہت ضروری ہے، اپنی اصلاح بہت ضروری ہے۔ یہ دنیا کے جھمیلے ختم ہو جائیں گے، یہ آپ اپنا اسٹیٹس نہ بھی لگائیں تو بھی دنیا جیے گی، کسی کو کوئی مسئلہ، کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ آپ کہاں گئے، کیا کھایا، کہاں اٹھے بیٹھے اور کیا ہوا۔ آپ اگر دنیا کی خبریں اور اطلاعات، ڈرامے، فلمیں نہیں دیکھیں گے، وقت الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ان وقتوں کو، ان اوقات کو اللہ کی عبادت میں، دعائیں کرتے ہوئے، اذکار کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت میں، نئی نسل کی تربیت میں گزارا، کل بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر جواب دینے کی یہ عورت بھی قابل ہوگی اور مرد بھی قابل ہوگا، جس کے متعلق اللہ نے کل ہم سب سے سوال کرنا ہے۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب سے سوال ہوگا